ایک لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں اور گناہوں میں گزری۔ پوری گاؤں لوہار کے حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو ایک بزرگ دوسری بزرگ سے کہہ رہی تھی کہ اس لوہار کا کیا کرے، پوری گاؤں کی خواتین اس شیطان کی وجہ سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ دوسری بزرگ نے کہا، جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا تب اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ دونوں بزرگوں کو پتہ نہیں تھا کہ لوہار یہ سب باتیں سن رہا ہے۔ بزرگ کی باتیں لوہار کے دل پر گہرا اثر کر گئی۔ اسی وقت اسے احساس ہوا میں کس کام میں پڑ گیا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنا دکان بند کی اور ندامت کے آنسو بہاتی ہوئی مسجد کی طرف دوڑا۔ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچی دل سے توبہ کی۔ اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مسجد میں موجود تمام نمازی اس کو غور سے دیکھتی اور مسجد کا امام بھی لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا۔ وہ جانتا تھا لوہار کی حرکتیں کیسی تھی۔ سب کو اس بات کی حیرانگی تھی کہ جو لوہار ایک وقت میں شیطان تھا، جس کے ڈر سے محلے کے عورتیں اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی، وہ اتنا نیک کیسے بن گیا اور کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ جب سے لوہار نے سچی دل سے توبہ کی تو اسی کا کاروبار کم ہونے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے مزید محنت کرنا شروع کی۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے تو وہ بھی دیکھ کر حیران ہوتی کہ لوہار اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب کسی کی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ لوہار کی گاہک آنا بند ہو گئی۔ اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا۔ دن بھر کی مزدوری کے بعد اسے بہت تھوڑا معاوضہ ملتا، لیکن کم معاوضہ ملنے کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور گھر چلا جاتا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے اس سے کہا کہ پہلے تو تم بہت گنہگار تھے اور تمہارا کام بھی بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن جب تم نے توبہ کر لی تو تمہاری دکان بند ہو گئی اور تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ لوہار نے جب اپنے دوست کی باتیں سنی تو وہ خاموش رہا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر اسے کہیں بھی مزدوری نہیں ملی۔ دوسری دن پھر مزدوری کی تلاش میں نکلا تو دوسری دن بھی یہی حال رہا۔ کئی دن گزر گئی اور اسے کہیں مزدوری نہیں ملی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ باقی کرنی پڑے گی۔ کئی دن تک ایسا ہوتا کہ پوری دن میں صرف ایک وقت کھانا کھاتا اور کئی راتیں وہ بغیر کھائے پی ہی سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کے حالات میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام لوہار کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا۔ اللہ نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی، ورنہ تم یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ لوہار نے مولوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی چیختا چلاتا رہا، مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ مگر لوہار نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنی دکان میں لے آیا اور لوہے کی تختی پر لٹا دیا اور آگ سے ہتھوڑا گرم
करने लगा। मौलवी गिर गया और कहने लगा, छोड़ दो। लोहार ने कहा, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। मैं यहाँ कुछ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। मेरी दुकान पर ग्राहक भी डंक लोहे लेकर आती। कोई कहता कि मुझे तलवार बना कर दो, कोई कहता खंजर बना कर दो। मैं लोहा आग पर गर्म करता और बेडंगे लोहे को इनकी मतलूबा शक्ल में लाने के लिए हथौड़े से ज़रबे लगाता। बेडंगा लोहा आग के तपश और हथौड़े के ज़रब बर्दाश्त कर लेता तो उससे मतलूबा शक्ल हासिल हो जाती, और जो लोहा हथौड़े के ज़रब बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं उसी कबाड़ खाने में फेंक दे देता। अल्लाह के राह में तकलीफ मंजूर है, ये मेरी आजमाइश है कि थोड़ा खाओ और पाकू के तपस से लो शाहिद। इस तरह मैं इस मतलूबा शक्ल में आ जाऊंगा, यहाँ जिस शक्ल में अल्लाह मुझे डालना चाहता है। बस मेरी यही दुआ है कि मुझे बेकार समझकर कबाड़ में ना फेंक दे। ये कहकर लोहार के आंखों में आंसू जारी हो गई और मौलवी भी लोहार के बातें सुन करने लगा और लोहार से माफ़ी मांगने लगा। मैं तुम्हें गलत समझता रहा, अल्लाह के राह में आने वाले मुश्किलात दरअसल हमें आखिरत के सख्ती से बचाने के लिए होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब